السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام توبہ اور سورہ توبہ کی 97ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے عرب کے بدوؤں کی اقسام، اور بظاہر یہاں پر عرب کے بدوؤں کی اقسام بیان کی گئی ہیں، لیکن حقیقت میں یہاں پر وہ انسانی تاریخ میں جہاں بھی لوگ معزز خواتین و حضرات دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کی اقسام اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الاعراب، دیہاتوں کے رہنے والے لوگ، اشد زیادہ سخت ہیں، کفراً کفر میں، و نفاقاً اور منافقت میں، و اجدارو اور زیادہ ناواقف ہیں یا زیادہ اس قابل ہیں، اللہ یعلم، یہ کہ وہ نہ جان سکیں، حدودا، ان حدود کو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ دیہاتوں کے رہنے والے لوگ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں، اور اس بات کے زیادہ قابل ہیں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر 3 قسم کے لوگ تھے، کفار، منافقین اور ایمان والے۔ اور یہ جو عرب کے بدو تھے، ان کا کفر اور ان کا نفاق دوسروں کی نسبت زیادہ تھا، اور اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اعمش بیان فرماتے ہیں، ابراہیم سے فرماتے ہیں کہ ایک بدو اعرابی جو ہے وہ زید بن سوحان کے پاس بیٹھا اور وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور وہ زید بن سوحان کا جو ہاتھ تھا نا، وہ نہاوند کی جنگ کے موقع پر زخمی ہوا تھا۔ تو وہ بدو کہنے لگا کہ تمہاری جو بات ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگی، لیکن تمہارے ہاتھ پر مجھے شک ہے۔ اس نے کہا میرے ہاتھ پر تمہیں کیا شک ہے؟ یہ تو بایاں ہاتھ ہے میرا۔ تو بدو کہنے لگا کہ مجھے ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب چوری کی جائے تو دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا بایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو زید بن سوحان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ اور پھر اس حوالے سے تفصیل انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا،
سنن نبی داؤد سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو کہ سنن ترمذی اور سنن نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور لوگ اس روایت کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے جو شہروں کے رہنے والے بھائی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کی طرف کبھی آئے نہیں کہ اس حدیث کا مفہوم اصل میں کیا ہے۔ اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص دیہاتوں میں رہتا ہے نا، اس کے اندر جفا زیادہ آ جاتی ہے، اور جو شخص زیادہ شکار کرتا ہے غافل ہو جاتا ہے، اور جو شخص کسی بادشاہ کے دربار میں زیادہ جاتا ہے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ فی الحال ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود ہیں، اس لیے اس پر بات نہیں کرتے، اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، انہوں نے آگے جا کر یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دیہات میں کوئی رسول جو ہے وہ مبعوث نہیں فرمایا، اس لیے کہ دیہاتوں کے رہنے والے لوگ بے شک ہوتے سادہ ہیں، لیکن اپنے موقف کے حوالے سے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ دیہاتوں سے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ دیہاتوں کے رہنے والے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا تو آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو کبھی نہیں چومتے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ کی یہ رحمت چھن چکی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور آخر میں فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کو ایمان اور علم کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کو علم دینا ہے، جہالت دینی ہے، ایمان دینا ہے، کفر دینا ہے اور منافقت کرنی ہے، منافقت دینی ہے۔ رب کائنات کے علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے منافقوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رب کائنات نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو تھے منافق، لیکن مدینہ شہر سے باہر رہتے تھے۔ تو اس بات کو رب کائنات نے کھول کر بیان کیا کہ ان کا کفر اور ان کا نفاق دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے دل سخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن کر اتنی جلدی اس کا اثر قبول نہیں کرتے۔ اور اعراب یہ بدوؤں کی قسم ہے، کیونکہ یہ لوگ نسل در نسل اپنی روایات کے پابند ہوتے ہیں، اس لیے یہ اتنی جلدی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دو چیزیں بیان کی ہیں اہل علم نے یہاں پر کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا کفر اور ان کی منافقت عام لوگوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی جانوروں کے ساتھ گزرتی ہے، اور جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ اجتماعی آداب سے نسبتاً کم واقف ہوتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور دن رات ان کا کام کھیتی باڑی کرنا ہے، تو اس وجہ سے ان میں علم کی کمی ہوتی ہے۔
اور پھر وہی حدیث جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، اہل علم یہاں بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ دیہاتوں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی زبان بڑی صاف ہوتی تھی، اور دوسری طرف یہاں قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، زبان تو ہمارے وطن عزیز پاکستان کے جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، جو ان کی علاقائی زبان ہے، مثلا ہم پنجاب کے رہنے والے، ہماری زبان پنجابی ہے، سندھ کے رہنے والوں کی سندھی ہے، بلوچستان کے رہنے والوں کی بلوچی ہے، ہماری جو سرائکی پٹی ہے وہاں کے رہنے والوں کی سرائکی ہے، اسی طریقے سے صوبہ سرحد وہاں کے رہنے والوں کی پشتو ہے۔ تو یہ تو 100% درست بات ہے کہ چونکہ یہ لوگ اپنے کلچر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لہذا ان کی زبان تو عام لوگوں کی نسبت، شہر والوں کی نسبت صحیح ہوتی ہے، یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے بات یہاں پر بنیادی طور پر بیان فرمائی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو دیہاتوں کے رہنے والے تھے، صحرا کے رہنے والے تھے، عربوں میں خصوصی طور پر وہ تہذیب و تمدن اور ثقافت سے بہت دور تھے۔ اب اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ اس آیت مبارکہ کا مقصد دیہات کے رہنے والوں کی مذمت کرنا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں اس آیت مبارکہ میں بدوؤں کی پہلی قسم بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ علم کی مجالس سے دور، قرآن سننے سے دور، واعظ و نصیحت کی کمی، اور یہ پاکستان میں بھی ہے۔ میں دیہاتوں میں جاتا رہتا ہوں تو بنیادی مسائل کا ان لوگوں کو پتہ، اور کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ادب آداب کا ان کو علم نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بدوؤں کی پہلی قسم جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ آگے آنے والی آیات مبارکات میں دوسری قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کو سن کر ہمارا کوئی دیہات کا رہنے والا بھائی میری طرح جو دیہات میں رہتا ہے وہ برا محسوس نہ کرے، اس حوالے سے آگے انشاءاللہ بات چیت آ رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔